ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. میں نے خطبے میں دو مختلف جگہ سے قرآن مجید کی آیات اور بعض آیات پڑھی ہے. علماء کی توجہ کے لیے ہے کہ وہ مساجد کے مقاصد اور اغراض ذہن میں لے آئے اور ملحوظ فرمائے. مجھے اس موضوع پر طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، چند اشارات کرنے ہیں. اپنے مخدوم اور بزرگ دوست حضرت مولانا عبدالرشید انصاری صاحب کی دلبستگی، خوشگواری اور خوشطبی کے لیے کہ انہوں نے ایک عظیم تقریب عظمت مساجد کانفرنس کے عنوان سے منعقد فرمائی ہے، جبکہ وہ خود اہل حق کے ایک مقتدر ماہنہ میں نور علی نور کا عرصہ دراز سے مدیر اعلیٰ، بانی، سرپرست اور سب کچھ موجود ہے. اس ماہنامے کا اہل حق کی دعوت و تبلیغ میں بہت بڑا کردار ہے، اور مولانا نے اپنے بساط کے مطابق ہمیشہ حق کی حمایت اور نصرت پر مشتمل مقالے شائع کیے. وہ خود ایک تاریخ ہے، ایک تحریک ہے، ایک نظام ہے جن کا صحرا حضرت مولانا کے سر ہے، اور اس کی تمام کاوشیں مولانا کی مرہون منت ہے. اللہ تعالیٰ اسے اور ترقیات عطا فرمائے، اور انہی کی حمایت اور نصرت سے ہمارے ہاں ماہنامہ الاقصن جامعہ عربیہ اقصنلوم کا معتمد ترجمان شائع ہونے لگا، جو اپنے نووجود ہونے کے باوجود سفر علم میں گامزن ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اسلاف کا صحیح خلق بنائے. مولانا کی وجہ سے اس مسجد کو بھی مرکزیت حاصل ہے. وقتاً فوقتاً ضروری قسم کے پروگرام اس میں منعقد کیے جاتے ہیں جو عقیدے اور عمل کے لیے مفید ہوتے ہیں. پروگرام برائے پروگرام کوئی معنی نہیں رکھتا. پروگرام کا کوئی مقصد ہو اور مقصد سے متعلق کلام ہو اور لوگوں کو خدا تعالی سمجھنے کی صلاحیت اور ہمت بھی عطا فرمائے کہ وہ اسے دستاویز سے حیات سمجھ کر سنے اور اپنائے، اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے. تو پھر یہ بہتریاں ہیں اور زبردست قسم کی ترقیات ہے اور علم کے عروج کے مقامات ہیں. اور بھی اہل علم تشریف لائے، وہ تفصیل سے بیان کریں گے. ہمارے ہاں ہر جمعرات کو عشاء کے بعد ایک نشست ہوتی ہے دعا اور ذکر کی، اور اس میں ایک مسئلہ تفصیل سے بیان ہوتا ہے. تو صبح سرد کے دورے کی وجہ سے رات کی نشست رہ گئی ہے، اور اس کا اعلان پیش بھی ہو گیا تھا کہ جمعہ گزر کے رات کو عشاء کے بعد وہ نشست رہے گی. مولانا کا فون مجھے سفر میں موصول ہوا.
میں نے حامی بھر لی کہ میں حاضر ہوں گا، لیکن اس طرح کہ لا علیہ ولا لی، زیادہ دیر تک نہ رہ سکوں اور آپ کے ہاں غیر حاضری بھی نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مسجد تو اسلام کی عزت رفتہ، عزت قائمہ دائمہ اور تمام امور کی ضامن جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، آسمان و زمین کو جو قائم کیا ہے تو اس سے پہلے مسجد بنائی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اہل حق کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جب زمین بننے لگی اور جو بلبلہ اٹھا ہے وہی بلبلہ جب جمنے لگا تو یہ کعبہ ہے۔ کعب کے معنی ہے ابری ہوئی جگہ، کعبے ان ٹخنوں کو بھی کہتے ہیں۔ کعب السکر، گنے کے اوپر جو جگہ جگہ رکاوٹیں ہوتی ہے وہ بھی کعب کہلاتے ہیں۔ کواعب اترابا، تین مساجد کو اسلام میں بڑی عظمت حاصل ہے، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اس جیسی جگہ سمجھ کر کوئی سفر بھی نہ کرے۔ ہر جگہ کائنات کی اس کے بعد ہے، وہ اول ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کسی مسجد اور جگہ کو اس کے مساوی یا اس سے زیادہ جان کر سفر نہ کیا جائے۔ وہ اصل الاصل ہے، وہ اساس ہے، روح الارواح ہے، اور کل کائنات کے اندر تمام خیر و برکت وہاں سے جاری ہو ساری ہے۔ کعبہ شریف کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن 24,000 جلوے نازل ہوتے ہیں، مسلسل جلووں کی بارش ہے، اور پھر وہاں سے وہ خیر و برکت اور جلوے پورے عالم کی مساجد، مدارس، توحید اور سنت کے معادن اور مراکز میں تقسیم ہوتے ہیں۔ مسجد اسلامی عقیدے کے تحفظ کا قلعہ ہے، مسجد اسلامی اعمال کے تحفظ اور ان کے نشر و اشاعت کی مرکزیت کی جگہ وہ مسجد کہلاتی ہے۔ مسجد کا ذکر جب بھی آئے گا تو عقیدے کی سلامتی اول ہوگی۔ اس لیے امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ مسجد میں آگ لگی ہوئی ہو اور دیواریں جل رہی ہو، یہ کم درجے کی بات ہے کہ مسجد میں بدعت ہو رہی ہو، لوگ بدعت میں مشغول ہو چکے ہو۔ مسجدوں میں آگ لگتی ہے، بڑا سانحہ اور حادثہ ہے، لیکن عقیدے اور روح کو جو آگ لگتی ہے وہ بدعت کی نشر و اشاعت۔ مساجد عقیدے اور اسلامی نظریے کے تحفظ کی جگہ، 5 وقت جو مومن کو طلب کیا جاتا ہے اذان اور جماعت کے ساتھ، اور اتنا بڑا انتظام کہ پہلا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنے، اور آپ نے اپنی مرضی سے بیماری میں امت کے بہترین انسان جس کی تربیت وحی اور قرآن نے کی، ابو بکر صدیق کو امام بنایا۔ محدثین کہتے 14 دن آپ جب بیمار رہے، ان میں بعض نمازوں میں حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، اور ایک روایت میں ہے اب اللہ ام بالناس الا ابو بکر، ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ ابو بکر کے متعلق بخاری اور ابو داؤد دونوں میں ہے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بہت بڑے تھے۔ اور ائمہ میں ابو حنیفہ وہ مرد مومن اور مرد میدان ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد کی امامت یہ عالم کا کام ہے،
فالأعلم أحق بالإمامة۔ اور حدیث کے سب سے بڑے امام امام بخاری نے یہاں آ کر امام ابو حنیفہ کا مسلک اختیار کیا اور بخاری شریف میں باب قائم کیا، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، اہل علم اور فضیلت والے لوگ یہی نماز پڑھائیں گے۔ اور پیغمبر نے ایک موقع پہ کہا تھا بڑا اچھا قاری نماز پڑھائے، یوم الناس اقرأهم۔ استاد گرامی قدر محدث العالم شارح ترمذی حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں کہ جبکہ اقرا آپ نے ابی ابن کعب کو کہا اور عالم ابو بکر کو کہا، اور آپ نے کہا کہ نہیں میرے ہوتے ہوئے اور میرے بعد ابو بکر نماز پڑھائیں گے، تو عالم کا منصب بحال ہوا اور قاری صاحب کا منصب زائد ہو گیا۔ کیا عالم کے ہوتے ہوئے قاری کو آگے کرنا فتنہ آخر زمان ہے۔ القول المستشار میں سیوطی نے لکھا ہے قیامت کے قریب علماء نہیں ہوں گے اور قراء نمازیں پڑھائیں گے، جنازے مسجد میں ہوں گے، مکروہ سمجھنے والا ایک نہیں ہوگا، عیدگاہ کا نام و نشان نہیں ہوگا، سب نمازیں مسجدوں میں ہوگی، اور مسجدوں میں پھر ڈول ڈپکڑے بھی بجنے شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب آداب اور احترام نہیں ہے تو بے ادبی اور بے احترامی کا ساز و سامان مسلط ہو جائے۔ قراء بہت بڑا سرمایہ ہے، قراء دین کا ایک عظیم میدان ہے اور خزانہ ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ جب تراویح کا مسئلہ آیا اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مسجد نبوی میں جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں، 2 آدمی قاری کے پیچھے، 10 آدمی قاری کے پیچھے، تو آپ نے کہا اس طرح تو مجھے اچھا نہیں لگتا، کاش کہ ان کو میں ایک قاری کے پیچھے جمع کر لوں۔ تو تراویح کی نماز کے لیے آپ نے تمیم داری ابی ابن کعب جو قراء مشہور ہے ان کو کہا کہ آپ پڑھائیں۔ فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی التراویح میں 500 فقہاء و مفتیوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر خود فردوں کی امامت کر کے پیچھے ہو جاتے تھے اور پھر تمیم کو اور ابی کو 10-10 کے لیے آگے کرتے، 20 رکعت تراویح پورا ہونے کے بعد پھر وطروں کے لیے خود آگے ہو جاتے۔ یہ بھی سنت فاروقی ہے۔ تو قراء فضول نہیں ہے، قراء کی ایک ضرورت ہے، لیکن منصب امامت پوری قوم کے اقتداء کا منصب ہے، اور یہ علم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ عالم کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے صفحہ درست کر لو، سر ڈھک لو، پانچے اوپر کر لو، وہ لباس پہن کے آؤ جو عزت اور نماز کی شان کے لائق ہو۔ قاری صاحب یہ جرأت نہیں کرے گا۔ ایک تو قاری مفتاح اللہ ہے جو محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، وہ اور چیز ہے، جیسے قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند، اور جو مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک نے کہا کہ ایشیا کا سب سے بڑا عالم مولانا شمس الحق افغانی، تو مولانا افغانی نے کہا قاری صاحب کو بھول گئے، مطلب یہ کہ قاری صاحب ہمارے بڑے۔ اللہ اکبر۔ میرے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں اپنے استاد حضرت بنوری جن جیسے وسیع علم و حفظ کا انسان میں نے نہیں دیکھا، اور اس امت کے آخری قافلے کے سالار مولانا مفتی محمود اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا جیسے ہم بیٹھے ہوئے تھے، بالکل عام طلباء کی طرح یہ کبار علماء حضرت سے استفادہ فرماتے تھے، اور اس وقت قاری صاحب کی تقریر 4.5 گھنٹے کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ علم امت کا میراث ہے، اور اس علم کے ذریعے ہی دنیا آباد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ ہمارے کہوٹے پر حملہ نہیں کر رہا، ہمارے کسی فوجی اڈے پر نہیں کر رہا ہے، مدرسوں پر کر رہا ہے۔ امریکہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس امت کا زوال مدرسوں سے ختم ہوگا، اور یہ مدرسے جب تک صفحہ ہستی پر موجود ہوں گے اور قرن اول کی تعلیم ان کو یاد دلائیں گے اور اس میں مشغول رہیں گے، تو ان پر کوئی کافر، کوئی مغرب، کوئی یورپ، کوئی الحاد، کوئی زندقت ملک مسلط نہیں ہو سکے گا۔ ان کے پاس سامان موجود ہوگا، تو انہوں نے کہوٹ اور ہمارا ایٹم بم اور سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک سائنسدان کو مفلوج کر کے
اور باقی مدرسوں کی طرف توجہ کی. پہلے ان کو کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جب نہیں ہونا چاہیے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم اس طرح ختم کرتے ہیں کہ گاہ بگاہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال میں ایک مدرسے پر بمباری کریں گے. تو 3 خیال پیدا ہو جائیں گے نا. انسان عالم انسان ہے، طلباء انسان ہے، ہر انسان کی زندگی عزیز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی مقصد میں صرف ہو جاؤ. جب لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ ان مدرسوں میں جو طلباء ہے یہ غیر محفوظ ہے تو وہ کہیں گے حضرت مدرسہ بناتے ہوئے احتیاط فرمائیں. تو چھوٹے بچے جب گلگت اور چترال سے اور کوہستان اور کشمیر سے کراچی کے لیے روانہ ہوں گے تو وہ کہیں گے رہنے دیں، مرنا ہے تو ادھر ہی مر جائے تاکہ ہم خود کفن دفن کر لیں. مدرسوں پر تو بم پھٹنے والے ہیں، میزائل گرنے والے ہیں. تو جو کام یہ کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا. زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں، ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اس دین پر یقین رکھتے ہیں جس کا محافظ اللہ ہے. آج جمعے میں میں نے یہی آیتیں پڑھی تھی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. اور سورۃ فیل تلاوت کی اور اسی مضمون کو بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ مدرسے اگر ہماری دکانیں ہیں، ہماری وجاہت اور کمائی کے ذرائع ہیں تو پھر دنیا ہی میں ختم ہو جائے تاکہ آخرت ہماری سنور جائے. اور اگر یہ مدرسے دین کے گنج گرج شوکت اور عظمت کے پاسدار ہے، دین خدا کا ہے، وہ مولویوں کا یا انسانوں کا نہیں ہے. اللہ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. حفاظت کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. بھئی ایک مدرسہ ملک میں ایسا ہے، ان کے کہنے کے مطابق ہم انہیں 1000 بار کذاب دجال سمجھتے ہیں. منطقی کہتے ہیں فرض الممتنی لیس بممتنی، ایک غیر ضروری بات کو سمجھانے کے لیے فرض کر لو. تو وہاں 2-4 استاد ہوں گے، 82 طلباء تھے جن پر انہوں نے بمباری کی، لیکن اب ان کے ہم نوا کتنے ہو گئے؟ یہ سوچنا چاہیے. حفاظت ہو رہی ہے نہیں؟ نیم جان بستانہ تو صد جا دیہات. مولانا روم کہتے ہیں تھوڑی سی جان تو آپ نے دے دی اور لاکھوں لے لیے. اور آنکھ در رحمت نے آید آتے حد، یہ تو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اگر ہم مر گئے تو پوری دنیا کے مسلمان آنسو سے روئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ کام جو ہمارے دین کا اور جہاد کا ہے اس کو روکنے ہم نہیں دیں گے. حاصل تمام قربانیوں کا اور جذبات کا یہ ہے. میرے بزرگوں، عزیزوں، محترموں، بہت ہی تکلیف کا وقت ہے اور بہت ہی امتحان کی گھڑی ہے. بھئی بڑے بڑے دہشت گرد ملک میں چل رہے ہیں، بڑی بڑی دہشت گردوں کو آپ کی حمایت حاصل ہے اور جو آپ کے ہر ریکارڈ میں ان کے نام اور کام موجود ہے. تو اگر آپ کو وہ دہشت گرد لگ رہے ہیں کہ یہ مولوی طالب علم ٹھیک نہیں چل رہے، صبح سویرے اٹھ کر کے ورزش کرتے اور کسی قسم کے دھماکے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو اتنی فورسز ہے، اتنی پولیس ہے، فوج ہے، پکڑ لیں انہیں، عدالت میں پیش کر دیں. اگر واقعی وہ مجرم ہے 2-3 پیشیوں کے بعد عدالت کہہ دے کہ ان کو جیلوں میں ڈالو. ایک ملکی اور جمہوری طریقہ ہے. لیکن اپنے ملک کے مدرسے پر طلباء پر فضا سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، طیاروں کے ذریعے میزائل اور بم گرانا، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کا حشر بہت برا ہونے والا ہے. اب مصیبت یہ کہ اگر وہ کہیں کہ امریکہ نے کیا، لوگ کہیں گے حکومت تمہاری ختم ہو گئی، وہاں سے مینٹین ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم نے کیا، بھئی تم نے کیوں کیا، کیا ضرورت تھی. اس کے ذریعے مدرسوں والوں کو، مولویوں کو ڈرانا مقصود ہے. تو عراق اور افغانستان میں جو حکومت تحلیل ہو گئی ان سے ڈر گئے لوگ. یا ہمت اور جرت پہلے سے بڑھ گئی ہے، 1,00,000 درجے پہلے سے بڑھ گئی ہے، 1,00,000 کروڑوں درجے بڑھ گئی ہے.
جہاد جب اپنے مقاصد کے مطابق ہو کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ کر اور فرق، گرما گرمی اور کچھ توقف، یہ جہاد کے مرحلے ہیں۔ مجاہد جب تیاری کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے دین اور اہل دین کو محفوظ فرمائے۔ مسجدیں اور مدرسے حقیقت میں ایک چیز ہے۔ مسجدوں کا کام ہے عوام کی رہنمائی کرنا اور انہیں دین سے آگاہ رکھنا، اور مدارس کا کام ہے مخصوص طبقہ پیدا کرنا جو ان عوام کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتے ہو۔ مؤذن، امام، خطیب، مدرس، محدث، مفسر، فقی، مفتی، مجتہد، سارے کے سارے بہترین لوگ صلاحیتوں والے وہ مدرسوں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے 57-58 سال میں جب سے یہ بنا ہے کوئی ایک فیلڈ بھی کامیاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے لیے امریکہ برطانیہ چاہیے، وہاں سے ہو کیا ہے، تنخواہ بڑھ جائے گی۔ انجینئر کے لیے ضروری ہے کہ ان ملکوں میں چکر لگائے، کورس کر لے تو آگے اس کی مانگ بڑھ جائے گی۔ کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر اور لیکچرار کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے پاس باہر کی بھی کوئی ڈگری ہو تو وہ ممتاز مدرس سمجھا جائے گا۔ ملک کے اندر کوئی ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے، ایسا شعبہ موجود نہیں ہے کہ جو ان کو مکمل صلاحیتیں فراہم کر لے۔ لیکن یاد رکھنا دینی مدارسوں کا ایسا زبردست نظام تعلیم ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے کسی سند پر دارالعلوم دیوبند جو ہمارا مرکز ہے، توحید و سنت والوں کا قبلہ و کعبہ ہے، کعبہ اولا و ثانیہ کے بعد ہند کے مسلمانوں کو شرک اور کفر اور بدعت کی پلیتی سے نجات دلانے کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے۔ لیکن ان کی عظمت کو سلام اور اس کی عمر اور برکات تا قیامت قائم دائم رہے، مگر اس کی تعلیم یہاں ایسی جچی چلی قائم ہوئی کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہماری صنعت پر دارالعلوم دیوبند کی مہر لگ جائے۔ ضرورت نہیں ہے، جہاں دیوبندی عالم بیٹھ گیا وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ الحمدللہ حرمین شریفین جو ایمان اور قرآن کے مراکز ہے، معادن ہے، وہی سے دین آیا ہے، وہی سے سارے جہان میں چلا ہے اور چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو سلامتی عطا فرمائے، ہر شر فساد اور دشمن سے محفوظ فرمائے۔ وہاں مثال میں 3-3 4-4 مرتبہ آنا جانا نصیب ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کبھی ایک واقع بھی ایسا نہیں کہ یہاں کے علماء نے وہاں سے سند لی، وہاں کے علماء نے مولانا انور شاہ، مولانا حسین احمد سے سند لی، مولانا خلیل احمد اور مولانا زکریا صاحب سے، مولانا بدر عالم سے سند لی۔ دیکھیے مشہور زمانہ عالم محمد علوی مالکی کی کتاب طالع السعید فی ذکر الاسانید، تمام کے تمام علماء دیوبند کی اسانید عربوں نے حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسوں کا نظام بہت زبردست ہے، اور جب ایک آدمی زبردست ہوتا ہے تو ہر کام میں پیش رو ہوتا ہے، اور مدرسوں کا ایمان ہے کہ جہاد ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کہا انا نبی الملحمہ، میں جنگجو پیغمبر ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں تو لڑائی جھگڑے جہاد کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ یہ آپ نے کب کہا؟ جب آپ دور تھے مدینہ منورہ میں، اور جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح کیا اور مشرکین سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس وقت کہا انا نبی المرحمہ، اب میں معاف کرنے والا نبی ہوں۔ لوگ دور سے شیر ہوتے ہیں اور قریب آ کر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر نے موقع پر تو کہا کہ میں جہاد کرتا ہوں۔ جب فتح حاصل ہو گئی تو آپ نے کہا نہ، آج تم سب معاف ہو جاؤ گے، آج کوئی سختی نہیں کی جائے گی، لا تثریب علیکم اليوم۔ میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے روحانی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے مجرم بھائیوں کے سامنے کہی تھی، کوئی الزام تک تو میں نہیں دوں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں، سب کے سب معاف ہو۔ جتنوں نے ایمان لایا، جنہوں نے گھر کے کواڑ بند کیے، جو ابو سفیان و ام ہانی کے پناہ میں آئے، جنہوں نے اپنی تلوار خود جمع کی، بس بہانے ہیں معاف کرنے کے۔ آپ نے وہ اعلان کیا انا نبی الملحمہ، میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ جب جنگ کامیاب ہو گئی، پٹائی کا وقت آیا، سزائے موت دینے کا، سر قلم کرنے کا، آپ نے کہا نہ، انا نبی المرحمہ، اب میں رحمتوں والا پیغمبر ہوں۔ انما انا رحمت مہدات،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، حضرت مولانا نے عظمت مساجد کانفرنس منعقد فرمائی ہے۔ مسجد جب مسجد ہو تو وہ توحید و سنت کا مرکز ہے، اور مسجد جب شرک اور بدعت کا اڈا بن جائے شران وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو بدعتیوں کا کوئی اکھاڑا ہے۔ علم غیب شریف کا بیان، حاضر ناظر شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، 11ویں شریف کا بیان، خرافات کا نام اس کے ساتھ ایک شریف لگا دو۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرو، خدا نے نبی مبعوث کیا مکہ میں، 13 سال تک گزارا کیا نا، اور مکہ مکرمہ کا مرکز کعبہ بتوں سے بھرا ہوا، تو پیغمبر سے کہا آپ جائیں یار، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ اور مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے۔ ہجرت کے اغراض میں سے ایک غرض محدثین نے یہ مان لیا ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ کا فضا درست نہیں تھا، مشرکین غالب تھے۔ آپ نے بدر لڑی پھر بھی نہیں آئے، احد لڑی پھر بھی نہیں آئے، خندق لڑی پھر بھی نہیں آئے، حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے، سن 6 میں واپس جانا ہوا، 8 ہجری میں آئے، اور کس شان سے آپ آئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب ہم نے آپ کو زبردست فتح دے دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پہلی فتح، ہر طرح آپ معاف ہے، معصوم پیغمبر ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہر طرح نعمتیں پوری ہوگی، دوسری فتح۔ وَيَهْدِيَكَ اللَّهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو صراط مستقیم پر جمع کے رکھے گا، ہلنے نہیں دے گا، تیسری فتح۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ڈٹ کر۔ 4 فتح ذکر ہوئے، سورہ فتح کے 4 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں مغفرت الذنب کا بیان ہے، دوسرے میں اتمام النعم کا بیان ہے، تیسرے میں استقامت ہدایت ہے، اور اخیر میں نصرت کا اعلان ہے۔ نصرت آتی ہے لیکن اخیر میں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی کریمہ ہے۔ اور جب مکہ تشریف لائے تو پہلا کام صحابہ کا کیا تھا کہ بس کعبے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گئے، اور بتوں کو لے دن کی دیکھ مارا دیواروں پر۔ بدعتی لوگوں کو دھوکے دیتے، بت تھا نا، مورتی تھی نا، کس کے بت تھے؟ بخاری شریف میں ایک بت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہ اوہ یہ تو میرے پیارے ابا جان کا بت ہے، او چون قربان جاؤں، یہ تو اچھا والا بت ہے نا۔ آپ نے کہا قاتل اللہ المشرکین، ایک روایت میں آپ نے کہا مشرکین پر خدا کی لعنت ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مستقسما بالازلام، کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کیے تھے۔ لوگوں کی قسمت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن انہوں نے ظلم کیا اور بزرگان دین کو بدنام کیا، ان کی مورتیاں بنائی، مورتی کی شکل میں ہو یا قبر کی شکل میں ہو۔ جب بزرگ کو خلاف شرع تعظیم دی جائے، کسی کو شرک اور کفر کہتے ہیں۔ شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ مولانا نے آیت لکھی، کیا مطلب ہے؟ دونوں باتوں میں جوڑ تو پیدا کرو۔ مسجدیں ہیں تو یہاں آؤ، خدا کو پکارو۔ آپ درگاہ میں جاتے، اتھے دا بابا تھا، اتھے دا درگاہ تھا، اتھے دا بابا تھا۔ اور بابا اور درگاہوں کا کام یہ نہیں ہے، اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان، انہیں کیا پتا ہے کون آیا کون گیا، ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے۔ بزرگان دین، اولیاء، انبیاء، ان کی کرامات، فیوز و برکات برحق، ان کی حیات برحق، بعد امامات، انتقال کے بعد قبر میں، روح میں، اس آخرت میں، اس برزخ میں اللہ نے بڑی نعمتیں اور عزتیں عطا فرمائی۔ ہمارے پیغمبر کو کہا، جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی آپ کے لیے ہے۔ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا کتنی بڑی سعادت، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 کے برابر۔ آپ کی صفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے مقربین لوگ ہیں، جن جیسے نفوس آسمان و زمین نے دیکھا نہیں۔
ساری کی ساری بہتریاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایمان آپ پر لانا ضروری، قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، کلمے میں آپ کا تذکرہ ہے. کوئی شخص مسلمان اور باعمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی اطاعت نہ کرے. اتنی بڑی مبارک زندگی آپ کو دی، لیکن فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضرت آپ کے لیے بھی اس زندگی سے آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے. اس کی شان کیا ہے؟ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک لاٹھی اور لکڑی جس جگہ رکھی جاتی ہے، تھوڑی سی جگہ، کتنی جگہ اگر جنت کی ہو پوری دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اور اعد اللہ لعبادہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. عام مسلمان بندوں کے لیے اللہ نے ایسی نعمتیں تیار فرمائی جو آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں اس کے بارے میں خیال تک نہیں آیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان اور مقام ہے. مگر یہ سب نعمتیں آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں اہل حق، اہل ایمان، اہل توحید و سنت کے لیے تیار فرمائی ہے. رب العزت نصیب فرمائے. بس یہ مختصر سے اشارات میں نے کر لیے جو میرے ذمے تھی. اللہ جل جلالہ ہمارے مولانا کے پروگرام کو کامیاب فرمائے.